علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک ہو آپ سب کو۔ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس مہینے کو گزارنے کی اور بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے بارش والے موسم میں ہمت کی ہے۔ نادیہ تھوڑا گھبرا رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ شاید بارش کی وجہ سے چھٹی کر دیں، تو میں نے کہا یہ وہ اسکول کے بچے نہیں ہیں جو بارش کو دیکھ کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ الحمدللہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت سی آپ کو وسعتیں دے دی ہیں اور آپ گھر بیٹھ کر بھی ان کلاسز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اورینٹیشن میں بھی یہ بات کی تھی اور اس وقت بھی اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں کہ اگر آپ درجہ بندی کریں جس میں آپ کو زیادہ سکون ملے اور زیادہ آپ کے لیے ہیلنگ کا سامان ڈیولپ ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آن لائن والے بہرحال اس کیفیت سے محروم ہوتے ہیں جو کیفیت آپ یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آسانیاں دیے ہوئے ہیں اور ریسورسز موجود ہیں، آپ آسانی سے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کمرے میں باہر آپ اکیلے بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ اپنے ساتھ 15 20 40 اور خواتین کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو ایک آپ کو ہمت بنتی ہے اگلے دن پھر آنے کی اور یہ دیکھنے کی کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا صرف اکیلا میرے لیے بہرحال کئی جگہ چیلنجز نہیں لے کر آتا، اور بہت سے لوگ ان چیلنجز کو فیس کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجیے گا کہ ہم آج جس سفر کو اللہ کا نام لے کر شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ اس میں بہت برکت دے۔ اللہ جنہوں نے جتنا محنت کر کے اس کا سیٹ اپ کیا ہے، اللہ ان کو قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے بھی اس کو قبول فرمائے کہ ہم اس کو خیر و عافیت سے احسن طریقے سے ایکسلنس کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک ہمارا عجائب القرآنیہ ہے۔ ہم انٹرو ٹاپک سورۃ لقمان کے حوالے سے، سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے، لیکن آج کا انٹرو ٹاپک کلیکٹیولی قرآن کے بارے میں ہے۔ نادیہ نے آپ سب کو، ٹیم نے آپ سب کو کتابیں دی ہیں، اور یہ جو کتابیں دی ہیں ان کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے عربی کا ٹیکسٹ اور ٹرانسلیشن ڈالا ہے، اور باقی آپ کے پاس ایمٹی لائنز ہیں۔ یہ ایمٹی لائنز آپ کے لیے ہیں، جتنا آپ اس کتاب میں اپنے نوٹس بنائیں گی اتنا یہ کتاب آپ کے لیے قیمتی ہو جائے گی۔ ادروائز جیسے وہی سورۃ لقمان جو کسی بھی مصحف میں ہوتی ہے، کوئی بھی ترجمہ جو کسی مصحف میں ملتا ہے وہی ترجمہ اور عربک اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ کا نوٹس بنانا انشاءاللہ اس کو قیمتی بنائے گا، اور آپ کے نوٹس بنانے کا مقصد کیا ہوگا کہ جب آپ سائملٹینیسلی سن بھی رہی ہیں اور لکھ بھی رہی ہیں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم لکھنا شروع کریں گے تو شاید ہم ایبزارب نہیں کر سکتے، دل تک نہیں اتار سکتے۔ ایسا نہیں ہوتا، اٹس اے 2 وے ایکشن، جس میں آپ جب سن رہی ہیں اور پھر آبویسلی ایک اپنا جملہ کنسٹرکٹ کر کے لکھ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی بات نقش ہو جاتی ہے، دل میں بھی اور دماغ میں بھی۔ کچھ نہ کچھ اہم پوائنٹ ضرور لکھیں۔ ظاہر ہے ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں لکھ سکتے جو میں بول رہی ہوں، لیکن آپ کچھ نہ کچھ ضرور لکھ لیں گی، اور انشاءاللہ وہ لکھنا آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا آج کا سیشن ہے یہ انٹرو ہے، اور میں نے ٹاپک آپ کو بتا دیا ہے عجائب القرآنیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کسی بھی موقع پہ پڑھا جائے تو انسان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اپنا ایمان مضبوط رکھیے کہ جب قرآن یا کوئی بھی نیکی رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہے تو وہ انسان کو بہت لانگ ٹرم فائدہ دیتی ہے، نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ آخرت تک اس کا اثر دیر پا رہتا ہے۔
ہم ایک دعا کے ساتھ انشاءاللہ اپنا آج کا سیشن، پہلا سیشن شروع کرتے ہیں۔ اللہم اجعل لنا شہر رمضان، اللہ ہمارے اس رمضان کے مہینے کو بنا دے احسن الشاہرین، سب سے بہترین مہینوں میں سے، وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى وَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، اللہ اس کا صیام یعنی اس کا روزہ رکھنا اور اس میں قیام کرنا اس طرح اس کے مطابق بنا دے جو آپ کو راضی کر دے۔ اللہم اصلحت الصالحین، اللہ آپ ہی نیکوں کو نیک بناتے ہیں، آپ ہی نیکوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ فَأَصْلِحْنَا حَتَّى نَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہماری بھی اصلاح کر دیں یہاں تک کہ ہم سب بھی صالحین میں شامل ہو جائیں۔ یہ مسنون دعا نہیں ہے، کسی صحابی کی دعا بھی نہیں ہے، عربی میں، جیسے میں اردو میں اکثر دعا مانگ رہی ہوتی ہوں، اس کو میں نے عربی میں کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا چاہیے تو اس کا اتنا حصہ اللہم انت اصلحت الصالحین، میں نے جو پوسٹر کل اپنے فیس بک سوشل میڈیا پر ڈالا تھا رمضان مبارک کا، اس کے اندر یہی 2 حصے، اس کی لائن کے 2 جملے لکھے ہوئے تھے۔ پھر بھی اگر آپ میں سے کوئی چاہے گا تو نادیہ اس کو انشاءاللہ کل پرووائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم جب عجائب القرآنیہ کی بات کریں گے تو ہم اوور آل پرسپیکٹو میں قرآن کی ایک خوبی ایکچولی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو اٹس انڈرسٹوڈ الحمدللہ فار اے بلیور کہ ایک ایٹرنل میریکل کے طور پر قرآن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہدایت کی کتاب کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ ہدایت کی کتاب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا دوسرا عمل جو بہت اسٹرانگلی ہدایت کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ چلتا ہے وہ اس کا ایٹرنل میریکل ہونا ہے۔ اور آپ ہمیشہ محسوس کریں گے کہ چاہے آپ نے قرآن کی تلاوت بہت اچھے انداز میں سنی، چاہے آپ نے قرآن کا ترجمہ اتنا سمجھ کر پڑھا کہ آپ کو پتہ چل گیا آیت کیا کہہ رہی ہے، یا آپ نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کسی آیت کی لی، آپ نے ہمیشہ اپنے اوپر کسی نہ کسی اثر کو محسوس کیا ہوگا، ایک ایسا اثر جو آپ کو پرسکون کر دیتا ہے، ایک ایسا اثر جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک اور الگ دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہ قرآن کی میراکلس سائڈ ہے، یعنی ہدایت کا ملنا کہ میں عبادات شروع کر دوں، یہ ایک الگ پہلو ہے، میں اللہ کی فرما برداری شروع کر دوں، یہ الگ پہلو ہے، لیکن یہ جو آپ کے نروس پر ریلیکسیشن کا اثر ہو رہا ہوتا ہے وایا قرآن، یہ اس کا میراکلس سائڈ ہے۔ اس کا تعلق ہدایت سے نہیں ہوتا، آپ کنیکٹ کرتی چاہیں ڈاٹ ٹو ڈاٹ، ڈاٹ ٹو ڈاٹ، پھر آپ کہہ سکتے ہیں الٹیمیٹلی اللہ کی سبمیشن آپ کو سکون دیتی ہے، وہ وہاں جا کر کنیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات بہت دفعہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ جاتے ہیں تراویح پڑھنے اور آپ امام صاحب کی تلاوت سنتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو ہر آیت کا جملہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، لیکن وہ پڑھ اتنے اچھے اور میٹھے اور ردھمک انداز میں رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت کا طاری ہونا اسکالرز کہتے ہیں قرآن کا اعجاز ہے، یعنی یہ قرآن کی میراکلس سائڈ ہے جو آپ کے دل پر اثر کرتی ہے۔ تو بیسیکلی قرآن کا معجزہ ہونا، ہم اس پر آج بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب آپ قرآن کے معجزہ ہونے پر بات کرتے ہیں تو کئی اینگلز ہیں، ظاہر ہے میں کئی اینگلز کور کروں گی تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سب کا مکسچر بن جائے، تو میں نے صرف 3 اینگلز سلیکٹ کیے ہیں آج انشاءاللہ، کہ ہم قرآن کے عجائب یا قرآن کے اعجاز پر جب بات کریں گے تو بس 3 اینگلز ہم اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ کوئی نہ کوئی اثر، کوئی نہ کوئی قرآن کی محبت کا پہلو اپنے ساتھ ہم اس پورے مہینے رکھ سکیں۔ نمبر 1 انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلی چیز قرآن کے عجائب کے بارے میں دیکھیں گے، اور ایک ایسا پہلو دیکھیں گے کہ قرآن معجزہ کیسے ہے، تاکہ علم ہے تو ریوائز ہو جائے، نہیں ہے تو ہینڈ فل نالج مل جائے۔ قرآن معجزہ کیسے ہے، اس کے ایک پہلو سے انشاءاللہ آج میں بات کروں گی۔ دوسرا، اس ٹاپک کے اندر جو ہمارا آج کا حصہ کور ہوگا وہ ہوگا کہ کیا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے باقی تمام معجزات میں سب سے پاورفل ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ قرآن کی تحفیظ، یعنی قرآن کا کوئی بھی پورشن یا مکمل قرآن حفظ کرنا کیسے معجزہ ہے۔ تو بس یہ 3 اینگل ہیں جو ہم عجائب قرآنیہ میں آج اس سورت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کے انٹروڈکشن میں ڈسکس کریں گے۔ تینوں آپ کے سامنے آ گئے۔ انشاءاللہ ہم پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن میراکلس کیسے ہے، یعنی قرآن کو معجزہ کیوں کہا جائے گا، کیوں ریلیجن نے ایک کتاب کو معجزہ ڈکلیئر کیا ہے۔ دیکھیں، جب آپ معجزے کی بات سنتی ہیں
تو معجزے کی ڈیفینیشن سمپل آتی ہے. معجزہ عربی زبان میں عین جیم زا سے ہے. کوئی چیز جو عقل کو عاجز کر دے، یعنی کوئی چیز جو آپ کی عقل سے بالا تر ہو. بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ زندگی میں درپیش آتا ہے، آپ نے اکثر یہ جملہ بولا ہوگا یا سنا ہوگا، میری تو عقل سے باہر ہے. اردو والے ایسا بولتے ہیں اکثر کہ یہ بات میری عقل سے باہر ہے. جو چیز آپ کی عقل سے باہر ہوتی ہے وہ ایک سرٹن کیپیسٹی میں معجزہ کہلاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ بات جو میری عقل سے باہر ہوگی وہ معجزہ ہوگی. معجزہ ایک اسپیسیفک ٹرم ہے جو ریلیجس گراؤنڈ پر استعمال ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ہم اسلامک پرسپشن کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت معجزے کی ڈیفینیشن الگ آتی ہے. مومنین کی زندگی میں معجزے کی ڈیفینیشن الگ آتی ہے. آپ کی اور میری زندگی میں معجزہ کوئی بھی حالات کی بہتری کا امیجیٹ آ جانا بھی ہو سکتا ہے. ہم کہیں گے معجزانہ طور پہ خوشی مل گئی، یعنی آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. تو جو معجزہ جس کے حوالے سے ہم قرآن کو معجزہ کہتے ہیں، یا جس حوالے سے معجزے کی اصل اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ کسی نبی کے نبوت کے ڈکلیریشن کے بعد. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہر نبی کی زندگی ڈے ون سے نہیں آپ کہتے. ہم جس معجزے کی بات کر رہے ہیں جو کہ معجزہ جیسا کہ قرآن ہے، اسپیسیفک معجزہ، اس کی اصطلاحات آتی ہیں عربی زبان میں. لیکن انشاءاللہ کیونکہ جب آپ کلاسز میں اس طرح سے رمضان میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہر طرح کے سننے والے آڈینس آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات میں کہیں کہیں عربی کی اصطلاحات استعمال کروں گی، کہیں کہیں میں صرف اومٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ جو ہیں اصل مفہوم ساتھ لے کر جائیں، کوئی ٹرمینالوجی کا بوجھ آپ کو گھبرا نہ دے. صحیح ہے؟ تو ہم معجزہ بات کر رہے ہیں انبیاء اور رسولوں کے معجزے کے حوالے سے. کوئی بھی نبی جب اپنی نبوت کی ڈکلیریشن کر دیتا تھا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے کوئی ایسا عمل کرتا تھا جو خرق عادت ہوتا تھا. خرق عادت مطلب وہ عادت کو بریک کرتا تھا. عمومی طور پر جنرل پرسپیکٹو میں وہ نہیں ہوتا تھا، جنرلی اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن جب کوئی خرق عادت کام اس طرح سے کسی نبی کے تھرو ہوتا تھا جو اللہ اس کو عطا کرتا تھا، اگینسٹ فزیکل لاز ہوتا تھا، اس کو معجزہ کہا جاتا تھا. تو ایک اللہ کی سنت آپ کو ہمیشہ نظر آئی جب تک انبیاء اور رسول آتے رہے. اللہ نے ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، ہر رسول کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی. اب اللہ تعالیٰ یہ معجزے کیوں عطا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قوم میں سے ان لوگوں کو جن کو اب تک بات سمجھ نہیں آئی، اس میں سے بھی ہینڈ فل لوگ نکل آئیں تاکہ وہ اس معجزے کو دیکھ کر اس رسول پر ایمان لے کر آ جائیں. اب یہ تو ڈیفینیشن وائز معجزہ ہو گیا. ایک اور بہت چیز اہم اس معجزے کے بارے میں جو اسکالرز لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں انٹرسٹنگلی جس قوم کو جس رسول کے تھرو جو معجزہ دیا گیا وہ اس قوم کی عقل کے مطابق تھا، یعنی وہ قوم اس کو بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتی تھی. جیسے اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دو قومیں آتی ہیں، ایک تو آل فرعون آتی ہے اور ایک بنی اسرائیل آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سحر بہت پرومیننٹ تھا. سحر مطلب بلیک میجک، سحر کو سین کی زیر کے ساتھ آپ بولتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سحر بہت پرومیننٹ تھا اور ان لوگوں کی عادات تھی. یہ ڈیفینیٹلی یہ سحر کون سا تھا؟ یہ بلیک میجک والا سحر تھا، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. کالا جادو جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، عربی زبان میں اس کو جادو ہی کہتے ہیں. عربی زبان میں اٹس ناٹ جس کو آپ کہیں سحر اسود، یہ کوئی ٹرم آپ کو عربی میں نہیں ملتی ہے. یہ کالا جادو ہم نے نکال لیا ہے، جسے ٹپیکل جس کو آپ کہتے ہیں ورلڈلی ٹرمینالوجی، اور یہ ویسٹرن کنٹریز اور ایسٹرن کنٹریز سب جگہ استعمال ہوتی ہے. بلیک میجک، یہ بلیک میجک کی ٹرم اسلام میں کہیں نہیں ہے. اسلام میں ایک سمپل ٹرم ملتی ہے، اٹس سحر، سین کی زیر کے ساتھ. یہ دنیا نے بلیک میجک اس لیے نکالا کہ دنیا کو اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی اپنی ٹرکس اور ایلوژنس کو جسٹیفائبل پوزیشن میں لانا تھا، تو انہوں نے اس کے اگینسٹ بلیک میجک کے اگینسٹ سمپل میجک رکھ دیا جس کو وہ ایلوژنس کہتے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، چاہے آپ آل فرعون کو لے لیں یا بنی اسرائیل کو لے لیں، ان دونوں کے اندر سحر بہت کامن تھا جس کو آپ آج کی زبان میں بلیک میجک کہتے ہیں. یہ سحر یہ جنات کے تعاون کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ کیا کرتے تھے.
اس لیے کہ یہ جادو، جس جادو کو قرآن نے منع کیا ہے، جس جادو کو حدیث نے منع کیا ہے، اول تو جادو ٹیکنیکلی منع ہی ہے، لیکن وہ جو آپ ٹرکس اینڈ ایلوژنس کی بات کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. وہ جو بچوں کی برتھ ڈے پر آ کر کرتب نہیں دکھا رہا ہوتا ایک بندہ، وہ جادو نہیں ہوتا. دیز آر جسٹ ٹرکس اینڈ ایلوژنس. تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ جادو کرتے تھے، یہ پراپرلی جنات کی مدد سے کیا جاتا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی کے علاوہ اپنی سپورٹ شو کرنے کے لیے کہ دس پرسن از ایکسٹرا آرڈینری سپورٹڈ بائی اے ڈیوائن ہستی، اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اٹ واز ریلیٹڈ ٹو دس قوم. یعنی بظاہر ان کی قوم کے لیے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا ان کی نظر میں ٹرکس اور ایلوژنز ہی تھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اسدہا، رسی کو اسدہا بنا دیا تھا، وہ ٹرک نہیں تھی، وہ ایلوژن نہیں تھا، وہ ریئل سنیک تھا، ریئل لائف موونگ سنیک تھا، جس کو قوم نے، جس کو آل فرعون نے، جادوگروں نے سمجھا تھا کہ موسیٰ کی ٹرک ہے، یا جس کو عوام نے، جس کو فرعون نے ساری اپنی ایک قوم کو اکٹھا کر کے مقابلہ کروایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا، تو سب نے دیکھا تھا کہ یہ تو ایک جیتا جاگتا سانپ ہے. میجورٹی کو، جو کہ اصل میں فن سحر کا نہیں جانتے تھے، میجورٹی کو لگا کہ موسیٰ کو ڈیلوژن یا موسیٰ کو ایلوژنز بڑے بڑے کرنے آتے ہیں، ہی ہیز اے بگر ٹرک. لیکن جو جادوگر تھے وہ کیونکہ اس ٹریٹ سے اچھی طرح واقف تھے، تو ان کے لیے قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا دس از ناٹ دا سحر بزنس، یہ جادو نہیں ہے، دس از سم تھنگ ایلس، دس از ہائر دین دس. جبھی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ جادوگر تھے، اور قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کا معجزہ دیکھ کر یہ جادوگر سب سے پہلے ایمان لے کر آ گئے تھے. تو یہ ایمان لانے کی وجہ کیا تھی کہ جب ان کو اس بزنس کا پتہ تھا کہ یہ ایلوژن نہیں ہے، یہ ٹرک نہیں ہے. اسی طرح سے قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سمجھ کر ان کو معجزہ سمجھنا وہ فار مور ایزیئر ایز کمپیئر ٹو اینی ادر نیشن. اسی طرح سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام واز امنگ دا بنی اسرائیل ایز ویل ایز امنگ دا رومنس. اور رومنس جس ٹائم پر عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہ ہسٹری کا ٹائم تھا جب رومنس اپنی میڈیسن میں بہت آگے تھے. جو بھی اس وقت کی آپ کی ہیومن لائن تھی، ہیومن ہسٹری لائن تھی، اس کے اندر اس وقت تک رومنس اپنی میڈیسن فیلڈ میں دنیا میں سب سے آگے تھے. اور وہ کلیم کیا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ فزیکل ہیلنگ، ہیومن باڈی فزیکل ہیلنگ، اس کی کیپیسٹی رومنس کو آتی ہے. آپ کو بہت سے وہاں پر ڈاکٹرز یا میڈیسن سے ریلیٹڈ لوگ ملتے ہیں. اس لیے آپ ویسٹرن کنٹریز میں آج بھی دیکھتے ہیں بیکاز رومنز الٹیمیٹلی کرسچنز ہو گئے تھے. یہ آپ کو معلوم ہوگا نا، پہلے وہ پیگنز کے اندر آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آہستہ آہستہ رومن کلچرز کرسچنز ہونا شروع ہو گئے. تو کرسچنز زیادہ تر جو آپ کو ویسٹرن کنٹریز میں ملتے ہیں، آج بھی ان کا کلیم ہے کہ ورلڈ بیسٹ ڈاکٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت کی کہانی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. رومنز کے اندر میڈیسن فیلڈ بہت پرومیننٹ تھی، اور آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تھے. ایون یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو برتھ ہی واز اے اوپن چیلنج ٹو دا سائنس آف میڈیسن، اس لیے کہ ان کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا وہی چیز کافی تھی ان رومن لوگوں کے لیے اپنی میڈیسن فیلڈ کی کمی دیکھنے کے لیے کہ ایک ہستی ہے جو عیسیٰ کے ساتھ اٹیچ ہے. پلس آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بورن بلائنڈ کو بالکل ٹھیک کر دیتے تھے. یعنی اٹ واز ناٹ لائک کہ بورن بلائنڈ کا ویژن تھوڑا تھوڑا آ جاتا تھا. اگر آپ میں سے کوئی یہاں میڈیسن کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے یا اگر آپ نے بلائنڈنس کے اوپر ریسرچ کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کا ویژن آہستہ آہستہ بھی لاس ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ویژن ایک سرٹن لیول تک لاس ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ ری گین نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ود سرٹن سرجریز، لیکن کئی ایسے آپ کے پاس النیسز آتے ہیں آئی ریلیٹڈ، بلائنڈنس ریلیٹڈ، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پھر سرجریز بھی کام نہیں کرتی. جیسے گلوکوما وغیرہ ہے جو جینیٹیکلی انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، پیچھے سے آپ کی اینسیسٹری میں چلا آ رہا ہوتا ہے. اگر گلوکوما پراپرلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے تو پھر کوئی آپ کے پاس آئی سرجری جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی ہے.
اور پوری دنیا کے اندر اس ورلڈ وائڈ نون فیکٹ کہ وہ بچے جو بورن بلائنڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتے ہیں, ان کی صرف اور صرف جو اسٹیم سیل ریسرچ کے تھرو سرجریز ہوتی ہیں اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ان کا ویژن لا سکتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. آپ ان کو کمپلیٹ ویژن نہیں دے سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کا اس سینچری کے اندر بورن بلائنڈ کو صرف اپنا ہاتھ رکھ کے اللہ کے اذن سے کمپلیٹلی آنکھوں والا کر دینا واز اے ہیوج میریکل. لیپریسی کا کیور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ کے کلام کو پڑھا کرتے تھے, مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کے لیپریسی والا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوالٹی معجزہ دیا تھا مردے کو زندہ اٹھانے کا. آج تک کوئی ایسی آپ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کی ٹیکنالوجی میڈیسن کی فیلڈ میں نہیں آئی. کوشش کی جا رہی ہے نائٹروجن کے اندر فریز کر کے مائنس کئی ڈگریز کے اندر ہیومن باڈیز کو کہ ہم ان کو بلینز آف بلینز پیسے دے کر اپنی موت کے بعد اسائن کر دیں لیبس کو کہ ہماری باڈی پرزرو کر دیں جب ہم مر جائیں. جب 150 سال کے بعد جس بیماری سے ہم مرے ہوں اس کی ویکسینیشن آ جائے تو پھر ہماری باڈی میں وہ لگائی جائے. اینڈ دے ہیو این ازمپشنز. اس وقت بھی دنیا میں ایسی لیبس موجود ہیں جہاں پہ کئی بلینئرز کی باڈیز فریز ہیں نائٹروجن کے اندر مائنس ڈگریز کے اندر, جن کو لگتا ہے کہ جب کئی سالوں کے بعد 100 سال 150 سال کے بعد جس بیماری سے ہم مرے ہوں گے اس کی پراپر ویکسینیشن آ جائے گی یا ہمیں لگائی جائے گی تو ہم زندہ ہو جائیں گے. ادروائز اس وقت جہاں تک بھی میڈیسن کی فیلڈ چلی گئی ہے کسی مردہ میں کوئی جان نہیں ڈال سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں جان ڈال دیا کرتے تھے, اور یہ پرندے میں جان ڈالنا کیا تھا؟ مٹی کا بنا ہوا پرندہ ہوتا تھا. مٹی کے بنے ہوئے پرندے آپ کو چرچز میں ابھی بھی جو فلائنگ برڈز ملتے ہیں, جو ڈوز وہ لگاتے ہیں, اٹس دا سیم تھنگ جو ان کے اندر آہستہ آہستہ کانسیپٹ بڑھتا چلا گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ کلیئرلی اس وقت کی امت کے لیے, اس وقت کی قوم کے لیے حیران کن تھے. اگر قوم ذرا سا بھی اپنے عقل سے کام لیتی تو چاہے وہ موسیٰ کی قوم تھی یا عیسیٰ کی قوم تھی, ان کو بہرحال اللہ کا معجزہ نظر آتا. موسیٰ اور عیسیٰ کے پیچھے ایک ڈیوائن ہستی نظر آتی. اور جب آپ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیشن کے اندر نہ تو آپ کو سحر ملتا ہے اتنا زیادہ, نہ وہاں آپ کو میڈیسن ملتی ہے. پڑھے لکھے تو تھے ہی نہیں عرب. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس سائنسز بالکل بھی نہیں تھیں, اور سائنسز نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں نہیں آ سکتی تھیں. بیکاز میجک کے لیے بھی, سحر کے لیے بھی آپ کو معلومات, علم چاہیے ہوتا ہے, اور میڈیسن کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے ہوتا ہے. تو کیا ایکسل آرٹ تھا عرب کا جو ان کو حیران کر سکتا تھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا جاتا؟ عرب کی خوبی تھی ان کا بیان, ان کی ایلوکوینس, ان کا بہت ہی پرفیکٹ سلیکشن آف ورڈز کے ساتھ بات کرنا, ان کے کانورسیشن سٹائلز, ان کے سپیچ پیٹرنز, یہاں تک کہ ان میں مقابلے ہوا کرتے تھے کہ کس کے پاس پاور آف سپیچ زیادہ ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ شعراء مقابلہ کیا کرتے تھے, اور مقابلہ عرب کلچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے صرف اور صرف اس بات پر نہیں ہوتا تھا کہ کون اچھی شاعری کرتا ہے. شعراء تو تھے ہی تھے, ان میں پاور آف سپیچ بھی کنسیڈر کیے جاتے تھے, اور اس طرح کے بھی ان کی سٹنگز ہوا کرتی تھیں جس میں وہ کسی ایک ٹاپک پر بیٹھ کر جملے کنسٹرکٹ کیا کرتے تھے. دس واز دیئر ہیبٹ, دس واز دیئر نیشنل پرائڈ, دس واز دیئر ایکسل آرٹ, کہ وہ بیان کی خوبی پر, ریٹورک کی خوبی پر, جس کو آپ کہتے ہیں بلاغہ کی اور بہترین سپیچ کی ایلوکوینس پر موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایسی سپیچ دی جس سے پہلے کبھی کوئی سپیچ ایسی دی نہیں گئی تھی. اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ایک ایسا کلام دیا جو بظاہر ان کے ہی الفاظ میں تھا, یعنی لینگویج ان کی تھی, حروف تہجی ان کی تھی, لیٹرز ان کے تھے, مگر وہ اللہ کا کلام تھا. تو معجزہ اس طرح سے ان کے سامنے آیا کہ بہترین احسن البیان ان کو دیا گیا. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, کیا یہ ان کے لیے کافی معجزہ نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے. یہ آیات اس لیے نازل ہوئی تھی کہ مستقل عرب, مستقل قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا کرتے تھے.
جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ معجزہ تمہیں کتاب کی شکل میں دے دیا گیا ہے. آلدو کتاب ٹینجیبل فارم میں کتاب آسمان سے نہیں اتری تھی. یتلا علیہم، یہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، اور اس کا مفہوم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس کو آیات نہ دی گئی ہوں جیسی کہ مجھے دی گئیں. یہاں پر آیات سے مراد بہت سی شرح میں، حدیث کی شرح میں معجزات ہے. او آمن علیہ البشر، کیا مقصد تھا ان آیات کے دینے کا؟ کہ اکثریت انسانوں کی اس پر ایمان لے کر آتی. وَأَنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور انہی کی طرح کا یقیناً مجھے بھی وحی کی شکل میں دیا گیا ہے. اوتیتو، مجھے دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں انبیاء کے لیے لفظ آیا آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور آپ نے اپنے لیے کہا اوتیتو وحیاً، مجھے وحی دی گئی ہے. تو بیسیکلی یہاں پر آپ کو کمبینیشن نظر آتا ہے آیات پلس معجزے کا. یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جملہ استعمال کرتے ہوئے شروع میں حرف بولا ہے انما، بات صرف یہ ہے کہ مجھے بھی ایک چیز دی گئی ہے، یعنی ایک معجزہ مجھے بھی دیا گیا ہے. اور وہ ایک معجزہ کون سا تھا؟ قرآن تھا. جبکہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں تو آپ کو کئی ایسے معجزات ملتے ہیں جو اسپیسیفکلی انڈیویجولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ تھے. آپ نے کئی دفعہ شق القمر کی آیات سنی اور حدیثیں پڑھی اس کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، قریش کو شق القمر کر کے دکھایا تھا آپ نے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. واز دس اے میریکل؟ اٹ واز اے میریکل، وہ بھی معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ایک ہی پیالے سے کئی 100 صحابہ کو دودھ پلا دیتے ہیں. اسی طرح سے احزاب کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر پر گوشت پکتا ہے. آپ کو اگر احزاب کا موقع یاد ہے تو شدید بھوک تھی، مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، خندقیں کھود رہے تھے اور سخت محنت کر رہے تھے. حضرت جعفر اور ان کی وائف نے گوشت پکایا اور اٹ واز اے ٹریٹ، اٹ واز اے کمپلیٹ دعوت. اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابہ کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور کھانا کھائیں، اس لیے کہ آپ لوگ بہت محنت مشقت کر رہے ہیں. حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے تو 4-5 لوگوں کا کھانا پکایا تھا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ہانڈی کھولتے ہیں اور اس کو چمچ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ جعفر کے گھر میں دعوت ہے، آ جاؤ. یعنی جس کو آپ کہتی ہیں نا اوپن انویٹیشن ہے، آ جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سارے صحابہ باری باری آتے ہیں. حضرت جعفر اور ان کی وائف کہتے ہیں کہ ہانڈی میں سے گوشت نکلتا جاتا تھا اور گوشت ختم نہیں ہوتا تھا. واز اٹ اے میریکل؟ اٹ واز اے میریکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کا سلام کرنا، اٹ واز اے میریکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیبلز کا آنا تو تسبیح کرنا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے ہاتھ میں جانا تو خاموش ہو جانا، یہ سب بھی تو میریکل تھے. امام ذہبی جنہوں نے دلائل النبوہ ایک کتاب لکھی ہے، 11 والیومز ہیں اس کے، دلائل النبوہ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ کے ایویڈنسز، 11 والیومز پر بک ہے. اور اس میں سیرت میں کئی جگہوں پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے more than 700 ڈفرینٹ معجزات اس طرح کے مینشن کیے جو آپ کی زندگی میں ہوئے. تو جب یہ اتنے معجزات ایک طرف ہیں اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ انما اوتیت مثلھا، میں بھی دیا گیا ہوں اس طرح کا وحیًا، ایک وحی کے طور پہ، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حصر کیوں استعمال کیا؟ یہ انما کلمہ حصر کہلاتا ہے، ہا صاد را. کلمہ حصر کہتے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں ایکسٹرا آرڈینری تاکید ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ مجھے تو ایک خاص وحی عطا کی گئی ہے، خاص معجزہ عطا کیا گیا ہے. تو جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اسکالرز اس کا جواب دیتے ہیں کہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی انڈیویجول معجزات دیے گئے تھے، لیکن آپ کا اسپیسیفک معجزہ جس کو آپ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ملائیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ملائیں، وہ صرف اور صرف القرآن ہے،
وہ اللہ کی کتاب القرآن ہے، یہ آپ کو معجزہ دیا گیا تھا. اور اللہ کے رسول نے انما سے بات شروع بھی اس لیے کی تاکہ آپ خود تاکید کر کے بتا دیں کہ جو میرا اصل معجزہ ہے جس پر فوکس کیا جانا چاہیے وہ قرآن ہے، اور وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے اوپر اگر آپ کو یقین ہو جائے تو پھر آپ بحث نہیں کرتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو معجزہ تھا، وہ بھی تو معجزہ تھا. بات سمجھ کی ہوتی ہے. اگر میں آپ سے اس وقت کہوں آسمان پر ستارے موجود ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گے نظر تو نہیں آ رہے. تو کیا نظر نہیں آ رہے تو ہیں بھی نہیں؟ کیا اس وقت آسمان پر ستارے ہیں؟ بالکل اپنی جگہ پر ہیں. ستارے کہیں نہیں جاتے، ستارے وہیں رہتے ہیں. ایک سورج کے آنے سے، سورج کی روشنی سے وہ سب کا سب مدھم پڑ جاتا ہے. ستارے کہیں نہیں جائیں گے، ستارے اس وقت بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب سورج اتنا اوور ایمفسائزڈ ہو جاتا ہے، جب سورج اتنا زیادہ روشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ستارے نظر نہیں آتے. بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں یہی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی محبت کہیں نہیں جاتی جب آپ دین کے ساتھ جڑتے ہیں. بعض اوقات شیطان ڈراتا ہے دین کی طرف جاؤ گے تو شاید کریئر چھوڑ دو گے، اولاد کا خیال نہیں رکھو گے، اسپاؤس کا حق ادا نہیں کر سکو گے، فیملی اس طرح سے نہیں چل سکے گی. یہ خیالات شیطان ڈالتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی محبت دنیا کی زندگی میں آتی ہے، صرف اور صرف یہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنی جگہ رہتا ہے. آپ کے حال ہو لیے، آپ کی گفتگو، آپ کے چلنے پھرنے، آپ کے ڈیسیژنز میں، آپ کے لائف سٹائل میں اللہ کی محبت پرومیننٹ ہو جاتی ہے. کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. خدا نہ خواستہ ہم گھروں کو چھوڑ کر نہیں بھاگ جاتے جب دین کا علم آتا ہے. اگر یہ کنوکشن ہمارے اندر آ جائے کہ اللہ کی محبت بہت اوور پاورنگ ہوتی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو آپ کی جگہ پر رکھے گی. ہم میں سے یہاں سب جب نکلیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم احسن طریقے سے اپنا رمضان کا پروگرام مکمل کریں. آپ کا کیا خیال ہے جب ہم 26-27 دن کے بعد یہاں سے اپنا پروگرام ختم کر کے نکلیں گے، ہم را مٹیریل کی طرح سب ایک ہی جیسے ہوں گے؟ ہم ایک جیسا بولتے ہوں گے، ہم ایک جیسا سوچتے ہوں گے، ہم ایک جیسے دکھتے ہوں گے، ہم ایک ہی جیسا جو ہے وہ زندگی میں ڈیسیژنز لیتے ہوں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں، اللہ کی محبت میں ہم میں سے ہر ایک سرشار ہوگا. اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو ہم میں سے ہر کوئی تھامنے کی بھرپور کوشش کرے گا. کسی کی سپیڈ فاسٹ ہوگی، کسی کی سلو ہوگی. کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی سکل سیٹ کو پرومیننٹ کرنا ہوگا، کسی کے اوپر اس کی کوئی خوبی اور پرومیننٹ کرنی ہوگی. کسی کے گھر کی ذمہ داریاں اس کو کسی اور ڈائریکشن پر سوچنے پر مجبور کریں گی، کسی اور کے گھر کی ذمہ داریاں اور فرصت اس کو کسی اور کام میں دوڑا دے گی. لیکن ایک چیز ہم سب میں کامن ہوگی، وہ ہوگی اللہ کی محبت، اور ایٹ دا اینڈ آف مائی ڈے میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی. پیس، سپیڈ اور ڈیوریشن کہ کب میں نے کس عمل کو مزید بڑھانا ہے وہ ہم سب کا الگ الگ ہوگا. یہ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے. آپ کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، اور طالب علم، علم والے، اہل القرآن، قرآن والے کسی کا حق نہیں مارتے، وہ تو دینے والوں میں سے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ کے کئی 100 معجزات تھے، لیکن آپ کا اوور پاورنگ معجزہ قرآن ہے. تو یہ پہلا اینگل ہے کہ قرآن معجزہ کیسے ہے. قرآن معجزہ آپ کو اس ریفرنس میں سمجھ آ گیا کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب، ان کا کیونکہ جو بیان کا اینگل تھا وہ بہت مضبوط تھا، تو اللہ نے اپنا کلام ایسا نازل کیا جس کے اندر ایلوکوینس، بلاغہ، اور جس کے جو سپیچ پیٹرن تھے وہ اپنے کلائمیکس پر موجود تھے. اب دوسرا اینگل ہم دیکھتے ہیں اپنی آج کی گفتگو کا کہ قرآن باقی معجزات سے پاورفل ہے یا نہیں ہے. یعنی باقی رسولوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو معجزات دیے گئے، کیا قرآن ان میں سب سے زیادہ پاورفل ہے؟ 2 اینگلز آپ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. میں لمبی چوڑی لسٹ آپ کو نہیں دے رہی. جی ہاں، قرآن باقی تمام معجزات کے مقابلے میں پاورفل ہے، اور یہ ہمارا کلیم نہیں ہے، یہ کسی اسکالر کا کلیم نہیں ہے، یہ خود قرآن کا کلیم ہے. جب آپ قرآن کو ہولسٹیکلی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ کو بہت سی حقیقتیں واضح ہوتی نظر آ جاتی ہیں. صرف 2 پوائنٹس اس ریفرنس میں یاد رکھ لیں کہ باقی معجزات سے قرآن کا پریفرنس زیادہ کیوں ہے، قرآن پاورفل کیوں ہے. ایک بہت بیسک ہے. باقی جتنے بھی قوموں کے معجزات تھے جو رسولوں کو دیے گئے وہ ٹائم باؤنڈ تھے. جو قرآن ہے وہ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہے.
یعنی کہ قرآن کی تعلیمات یا دونوں چیزیں، یا قرآن کا معجزہ ہونا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن کی ہدایت کی سائڈ اس تعلیمات اور قرآن کی لنگوسٹک ایلوکوینس از دا معجزہ. اب یہ دونوں چیزیں ٹائم سپیس باؤنڈ نہیں ہیں. نہ صرف عرب حیران ہوئے تھے اس قرآن کا معجزہ لنگوسٹکلی دیکھ کے، ہر انسان رہتی دنیا تک جو اس سے ہدایت لے سکتا ہے، جو اس کے مفہوم کی گہرائی میں اتر سکتا ہے، اس کو اس کا لنگوسٹک میریکل بھی نظر آئے گا. تو دس از بیسک پرومیننٹ ریزن جو اس کو باقی معجزات کے مقابلے میں ہائر پوزیشن دیتا ہے کہ قرآن ٹائم سپیس سے بالکل آزاد ہے، جبکہ باقی تمام معجزات رسولوں کے ٹائم باؤنڈ تھے، اسی قوم کے لیے تھے. دوسرا ریزن جو بالکل سمپل ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ قرآن سب سے زیادہ پاورفل میریکل کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے باقی رسولوں کو جو احکامات دیے، شریعتیں دیں، ہر رسول کو شریعت دی گئی، ہر رسول کو اللہ نے ان کی قوم کے حوالے سے احکامات دیے. عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت نہیں دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام واز دا ایکسٹینشن آف موسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کو ہی ایکسٹینڈ کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف حکمتیں دی گئی تھیں، ان قوانین کی جو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے تھرو آ چکے تھے. اس لیے آپ کو جو تورات ملتی ہے وہ احکامات بیسڈ ہے، اور جو انجیل ملتی ہے وہ حکمت بیسڈ ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ جو ہمارا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی رسولوں کو جو معجزات ملے اس میں ان کو جو جو شریعتیں دی گئیں، اس شریعت کی سپورٹ میں ایڈیشنل معجزات دیے گئے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 کمانڈمنٹس الگ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات الگ تھے. آپ سب جانتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بھی 1 2 3 کافی معجزے تھے. اسی طرح سے آپ کہتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو حکمتیں انجیل کی شکل میں اتاری گئیں وہ الگ تھیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو میریکلز دیے گئے، عجائب دیے گئے، معجزات دیے گئے، وہ الگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ضمن میں دیکھیں، قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اور معجزہ ایک ساتھ دیا گیا. یعنی جو آپ کی احکامات کی کتاب ہے وہی معجزہ ہے، الگ سے آپ کو معجزات نہیں دیے گئے. جب ہم قرآن کے معجزے کی بات کرتے ہیں تو قرآن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو اپنا انٹرنل پروف دینے کے لیے کسی ایکسٹرنل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو اپنا انٹرنل پروف دینے کے لیے کسی ایکسٹرنل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی ہدایت کی شکل میں بھی قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جانے والا معجزہ اسی کتاب کا ہونا القرآن، یہ آپ کو برابر کرتا ہے. تو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یقیناً قرآن پچھلے تمام رسولوں کے معجزات سے زیادہ پاورفل ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں انٹرنل ایویڈنس موجود ہے، اس کو ایکسٹرنل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ سب لوگ قرآن کی کلاسز میں ریگولرلی آنے والی خواتین ہیں. آپ نے اکثر و بیشتر یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن میں ایسی آیات آئی ہیں جہاں قرآن نے خود چیلنج کیا ہے کفار کو، نان مسلمز کو، ڈس بلیورز کو، قریش کو، کہ اگر تم لا سکتے ہو تو اس کی جیسی 1 آیت بنا کر لے آؤ، لا سکتے ہو تو اس کی جیسی 10 آیات بنا کر لے آؤ، لا سکتے ہو تو اس کے جیسی 1 سورت بنا کر لے آؤ. تو قرآن نے کانسٹنٹلی چیلنج کیا ہے. لیکن قرآن کا ایک اور چیلنج کا انداز جس میں اس کا معجزہ ہونا آپ کو نظر آتا ہے اور بڑا پاورفل معجزہ ہونا نظر آتا ہے، وہ سائیڈ ہے جہاں قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی وہ باتیں بتائیں جس سے قریش رسول اللہ کمپلیٹلی پوائنٹ بلینک کچھ نہیں جانتے تھے. یہ بھی آیات اور یہ بھی ہسٹری کا حصہ جو قرآن میں آیا ہے، تمام کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلچر میں اٹھتے بیٹھتے تھے جس کلچر میں عرب قریش اٹھتے بیٹھتے تھے. آپ کا تعلق بھی عرب سے ہی تھا، آپ بھی عرب تھے. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. آج بھی آپ جانتی ہیں کہ بہت سے ایسے ٹرائبس ہیں، ایون دو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، ہم گلوبل ولیج بن چکے ہیں اس وقت دنیا کی شکل میں. ہم اس وقت دنیا کے اندر جو انٹریکشن دیکھ رہے ہیں اٹس ویری کنوینئنٹ.
آپ یہاں بیٹھ کر اس وقت بھی الحمدللہ یہاں بیٹھ کر ہم گلوبلی کلاس کو آن لائن کر رہے ہیں, تو جو آپ کا کنیکشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. ایک جگہ ارتھ کویک آتا ہے, پوری دنیا میں خبر ود اے کلک آف یور ہینڈ پہنچ جاتی ہے. یہ دنیا کا حال ہے. بٹ آر یو اویئر برازیل میں ابھی بھی ایسے قبیلے موجود ہیں, ایسے ٹرائبز موجود ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب بھی برازیل کے اندر کچھ ایسے قبائل موجود ہیں, ایسے ٹرائبز ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. وہ اگر کسی انسان کو جانتے ہیں تو صرف اپنے ٹرائب کے انسانوں کو. ان کی اگر ہسٹری ان کے پاس ہے تو صرف ان کی اپنی ہسٹری ہے. دے آر ناٹ اویئر کہ فلسطین پر کس نے حملہ کیا, کشمیر پر کس نے اٹیک کیا, برما کو کس نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی, پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, ویسٹرن کنٹریز کس طرح سے اوور پاورنگ پوزیشن کے اندر تھرڈ ورلڈ کو سپریس کرتے ہیں. دے ہیو اے زیرو نالج. اب یہ والے لوگ جو ہیں, فرض کریں ان میں سے کوئی انسان اس اپنے ٹرائب سے باہر آ جاتا ہے. یہ لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں بیکاز دے آر فار مور فرام دا ریئل ورلڈ. اگر ان میں سے ایک انسان وہاں سے اٹھا کر لایا جاتا ہے, اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, آپ کے سامنے اس کو ایک سیٹنگ میں بٹھایا جاتا ہے, اور وہ آپ کو ڈائریکٹ وہاں سے آ کے, جبکہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ اس قبیلے کی انفارمیشن موجود ہے, وہاں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے, نتھنگ آف دا سارٹ, نو ٹیلی کمیونیکیشن, کچھ نہیں ہے. وہاں کے ایک انسان کو اٹھا کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے آج کی دنیا میں, اور آپ کے سامنے لا کر بٹھایا جاتا ہے, اور وہ آپ کو سب کانٹیننٹ کی پولیٹیکل تاریخ, پولیٹیکل سچویشن, پولیٹیکل سناریو, ویسٹرن کنٹریز کس طرح سے جو ہیں وہ اوور پاورنگ ہو رہی ہیں, سب کچھ بتاتا ہے. آپ کے سامنے ایک حقیقت وہ ہوگی, ایک حقیقت یہ ہوگی. آپ اس کی آج کی انفارمیشن پر یقین کریں گے؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس کو وہاں سے صرف اٹھا کر یہاں رکھا ہے. اس نے زندگی میں اگر اس کے قبیلے میں 200 لوگ ہیں, اس نے 200 سے زیادہ چہرے نہیں دیکھے. دیر آر ٹرائبز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. اس نے 200 سے زیادہ چہرے نہیں دیکھے ہیں. پہلی دفعہ اس انسان کو باہر لایا جاتا ہے. ٹارزن دیکھتے تھے نا بچپن میں؟ ٹارزن آپ کی زبان میں بولتا تھا؟ کون سی زبان میں بولتا تھا؟ جانوروں کی زبان میں بولتا تھا, جو جن کے درمیان میں وہ رہتا تھا. وہ انسان جس کو صرف اور صرف ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اٹھا کے آج کی دنیا کے اندر, اور وہ فر ساری ہسٹری اور پولیٹیکل سناریو بتا دیتا ہے. نوبڈی ول بلیو آن ہم. یا کو کہے گا کہ اس کو کس نے بتایا ہمیں, یا تو وہ انفارمیشن غلط تھی پہلے والی کہ جی وہاں پر انفارمیشن پہنچی نہیں, یا وہاں پر نیٹ نہیں ہے, یا یہ حقیقت غلط ہے, یہ بتا ہی نہیں سکتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرب کے لوگوں کو وہ تاریخ بتانا شروع کی جو پاسبل ہی نہیں تھا عرب کے اندر, قریش جس سے اویئر ہی نہیں تھے, تو قریش بھی اسی طرح حیران اور پریشان ہوئے تھے. یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی امی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعر و شاعری بھی نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے آتا ہے کہ وہ اشعار کہا کرتی تھیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اشعار بھی نہیں کہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت آنے کے بعد پریچنگ شروع کی ہے, تو آپ کے پاس کون سی کتابیں تھیں ہسٹری کی؟ آپ کے پاس کون سی لائبریریز تھیں؟ آج میں آپ سے کہوں کہ آپ کا کل کا ہوم ورک ہے, آپ نے برازیل کے اسی ٹرائبل سچویشن کے اوپر انفارمیشن گیدر کر کے لانی ہے. لا سکتا ہے؟ نہیں. ویکیپیڈیا اور گوگل سرچ کون سی مشکل بات ہے؟ آپ کہیں کل کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. جسٹ گیو می ہاف سیکنڈ صرف کلک اور آ جائے گا سامنے. بلکہ اب تو بولنے کی بھی ضرورت, آپ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سری کو کہتے ہیں, بولتے ہیں اور سری آپ کے سامنے انفارمیشن لے کر آ جاتا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی ویکیپیڈیا, کوئی گوگل سرچ, کچھ نہیں تھا. نو لائبریریز, زیرو انفارمیشن, نو PDF بکس. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ بتائی جو قریش بھی سن کر حیران ہو گئے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بائبل عربک میں موجود تھی؟ کیا اللہ کے رسول کو عربی پڑھنے آتی تھی؟ نہیں, اللہ کے رسول کو عربی نہیں آتی تھی. اس لیے کہ جب جبرائیل نے آ کر کہا تھا اقرا, اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ما انا بقاری, میں تو نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. جبرائیل نے پھر 3 دفعہ کہا تھا, اور اللہ کے رسول نے اسی طرح کہا تھا ما انا بقاری. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بائبل موجود نہیں تھی کہ کوئی بنی اسرائیل کی تاریخ یا تورات کی تاریخ نکال کر عربی سے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا. بائی دا وے بائبل اس وقت بھی عربک میں موجود نہیں ہے, کئی زبانوں میں موجود ہے.
عربک لینگویج میں بائبل موجود نہیں ہے اس وقت بھی. سو اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے. قریش بنو اسماعیل تھے, ان کو صرف بنو اسماعیل کی تاریخ معلوم تھی. دے ور کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ فرام دیئر سراؤنڈنگ. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی نیبرنگ کنٹریز میں کیا پولیٹیکل سیناریوز ہیں. دے ور کمپلیٹلی کٹ آف. ان کو صرف اپنی تاریخ, اپنی جینالوجی, اپنا لینیج, اپنا خاندان, اپنا حسب نسب, صرف اس کا علم تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کر سوال پوچھے ہیں, جس میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا, موسیٰ اور خضر کے بارے میں سوال کیا, جس میں انہوں نے جا کر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا. اور یہ سوال قریش نے کیسے کیے تھے؟ جب قریش کے پاس انفارمیشن نہیں تھی, وہ تو ہسٹری کے ان لیجنڈز کو جانتے نہیں تھے, تو موسیٰ کی کہانی کیوں پوچھی رسول اللہ سے, اور کیسے پوچھی؟ مدینہ میں جیوز موجود تھے جو قریش کے سردار تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور پرسیکویشن کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے ہیں, تو قریش کے سردار گینگ اپ ہو کر مدینہ گئے, اور جو ریبائز تھے, یہودی ریبائز, ان سے جا کر مشورہ کیا کہ اس طرح سے ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے, آپ ہمیں بتائیں ہم اسے کیسے کاؤنٹر کریں, یا کیسے. جو بیسیکلی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آتا ہے کہ قریش کے سرداروں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کیسے پتہ چلے کہ یہ واقعی جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں. یعنی یہ واقعی اگر اپنے آپ کو نبی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان ریبائز نے کہا تھا کہ جا کر ان سے پوچھو یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ کیا ہے, موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے, یہ ذوالقرنین کون سا بادشاہ تھا. تو جب یہ سب سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے ہیں, تو یہ تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں تھیں. اللہ نے کیا کیا؟ آیات نازل کر دیں, صورتیں نازل کر دیں. اینڈ اٹ واز اے میریکل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امی ہونے کے باوجود, ود نو کنیکشن ود بنی اسرائیل, آپ نے ایک ایک تاریخ ان دونوں قوموں کی بہترین طریقے سے بیان کر دی. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ ایک پوری سورت کی شکل میں نازل کر دیا گیا. قرآن بہترین معجزہ ہے. ہم مسلمان جس کتاب کو لے کر بیٹھے ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں رمضان میں قرآن پکڑنا یاد آ جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رمضان میں اس کی تلاوت کریں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اگر آپ باقی 11 مہینے اس کتاب کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس میں آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ موجود ہے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر سکون کا پہلو موجود ہے. یہ معجزہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس پر اتنا یقین ہو جائے کہ یہ جو دے گا میں آنکھیں بند کر کے لے لوں گی. جو اس کے احکامات بلیک اینڈ وائٹ ہوں گے میں اس کو اپنانے میں ڈیلی نہیں کروں گی. جو اس کی شریعت میرے سامنے واضح ہوگی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے بے تحاشا کوشش کروں گی. کوشش کرتا ہے انسان. بعض اوقات آپ مثال کے طور پر سوچتے ہیں کہ میں سود سے کیسے بچوں. قرآن نے کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے اس کے خلاف جس نے سود کھایا, جس نے سود کا کام کیا. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے والد کا سود پر کاروبار ہو, تو اب آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ صرف کوشش کر سکتی ہیں کہ اپنی ضروریات کم کر لیں. آپ خواہشات مت اتنی بڑی بڑی کریں. کیا ہو گیا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کڈس پیڈ کا بیگ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, آپ کوئی ہلکا سا سستا سا بیگ لے لیں. مگر کوشش اللہ قبول کرتا ہے, انٹینشن اللہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ بتاؤ تم نے کتنی کامیابی حاصل کی تھی میری شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں. اللہ پوچھے گا کتنی کوشش کی تھی, کہاں تک کوشش کی تھی, جتنا پوٹینشیل میں نے دیا تھا اس پر کتنا یقین تھا کہ تم واقعی یہ کام کر سکتی ہو. تو یہ معجزہ ہے. آپ کو انٹرسٹنگلی جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کتنا لمبا ٹائم, ایون جس کو آپ میڈیویل ایجز کہتے ہیں, جو کرسچینٹی کے اندر میڈیویل ایجز آتی ہیں کرسچنز کی, وہ لٹرلی مسلمانوں کا اور قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس بات پر کہ انہوں نے ہمارے پروفٹ کے لیے, عیسیٰ کے لیے, جیزس کے لیے یہ بولا ہے کہ ہی اسپوک وین ہی واز اے چائلڈ. اس لیے کہ کہیں آپ کو ان کی ہسٹری میں یہ چیز نہیں ملتی تھی. میڈیویل ایجز تک, جو کرسچنس کی میڈیویل ایجز کہلاتی ہیں, ان کے اپنے پریسٹ مسلمانوں کا اور قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہاں تک آپ کو شاید اب بھی میرا خیال ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر
عیسیٰ علیہ السلام کا پجنس کے اندر جان ڈال دینا جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں یہ ایک عرصے تک نہیں تھا. یہ لیٹسٹ گاسپلز جو آ رہی ہیں اس کے لیٹسٹ ایڈیشنز کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھتی ہیں اور آپ ہسٹری سے کنیکٹڈ ہیں, 1890s میں پہلی دفعہ کہا جاتا ہے. 1890s کل کی بات ہے اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے اس کو ٹائم بار کو دیکھنا شروع کرتا ہے. 1890 میں کہتے ہیں کہ ایک ایجپشین فارمر تھا جو اپنے ریگولر فارمنگ کر رہا تھا, اور ریگولر فارمنگ کرتے ہوئے اس نے جو لینڈ خریدا تھا, جب اس نے وہاں پر پلاؤ کیا ہے, وہ جو کھیت میں ہل چلاتے ہیں, تو وہاں سے اس کو ایک پرانی قبر ملی, اور جب اس نے اس کو ڈگ کرنا شروع کیا پرانی قبر کو, تو پتہ چلا کہ اندر ایک یہ جو کرسچن مونک ہوتے تھے, پریسٹ, اس کو وہاں سے باڈی ملتی ہے, اور اس کے دونوں ہاتھوں کے نیچے ایک اسکرول سا, ایک کتاب سی رکھی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ کتاب جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جو کرسچن مونک ہے اس کو 7th سینچری میں بری کیا گیا تھا, یعنی اس کی کسی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب تھی. اور ابھی بھی اس وقت یہ دنیا میں ریسرچ پیپر موجود ہے کہ یہ گاسپل آف سینٹ تھامس تھی, اور اس کے اندر وہ انفارمیشن موجود تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں, کریڈل میں بات کی تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے جانوروں میں, مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دیا کرتے تھے. سنس دین دس تھنگ پاپ اپ ان کرسچنس چرچز. اس سے پہلے تک یہ بات کوئی بلیو نہیں کرتا تھا, مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا. تو یہ سب جو بتایا جاتا ہے, جیسے قرآن کہتا ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا, نہ آپ اور نہ آپ کی قوم کبھی ان کہانیوں کے بارے میں جانتی تھی. تو قرآن یقیناً ایک بہت پاورفل معجزہ ہے. جب آپ یہاں تک بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ باقی تمام شریعتوں سے پاورفل معجزہ ہے, تو اس میں کوئی ہمیں پرائیڈ ایسی نہیں آتی نعوذ باللہ کہ ہم متکبر ہو جائیں. اس میں یقین آنا چاہیے کہ اس کے اندر آنے والا ایک ایک حکم میرے فائدے کا ہے. دیکھیں الحمدللہ ہم سب یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں یا ہم جتنے لوگ بھی اس بات کو سن رہے ہیں, ہمارے لیے اس بات کا یقین کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم مان جائیں کہ قرآن معجزہ ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن معجزہ ہے, قرآن ہدایت ہے. اب بات ہے اس معجزے کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بناؤ. وہ معجزہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا جب اس کی طرف سے آنے والا ایک ایک حکم آپ کو اپنے فائدے کا لگے گا. آپ کو لگے گا اس کی آیات مجھ سے بات کرتے ہیں, آپ کو لگے گا اس کی آیات مجھے شکر کے لیے کہہ رہی ہیں. اگر میں آپ کے سامنے جو سورت کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اگر میں اس کی تھیم ڈیفائن کروں گی, ایک ہی تھیم ہے میری نظر میں, کئی اسکالرز نے اس کی کئی تھیمز دی ہیں, لیکن اگر آپ اس تھیم کو ایک پوائنٹ پر سمجھیں, شکر ہے صرف سورت لقمان کی تھیم, شکر. دیٹس اٹ. کیا ہماری قوم میں شکر کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں میں شکر کی کمی ہے؟ شدید کمی ہے, ہم سب میں ہے. تو ظاہری بات ہے ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارے ہی ذریعے امت بنتی ہے. تو جب آپ اس یقین کے ساتھ قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ یہاں سے جو بھی آتا ہے وہ میرے فائدے کا ہوتا ہے, وہ میرے بینیفٹ کا ہوتا ہے, وہ میری زندگی میں خیر لانے کا ہوتا ہے, پھر چاہے آپ کو وراثت کے قوانین کے تھرو وراثت بانٹنی ہو, پھر چاہے آپ کو اپنی زبان کو جھوٹ سے روکنا ہو, پھر چاہے اپنی زبان پر تالا لگانا ہو کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں, پھر چاہے آپ کو اپنی زندگی کی چوائسز کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو گریجولی انکارپوریٹ کرنا ہو, آپ کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے. یقین آ جاتا ہے نا, آپ کے اندر وہ کنوکشن بیٹھ جاتا ہے کہ جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے میرا رب میرے نقصان کی چیز مجھے نہیں دے سکتا. اور ایک دعا کیا کریں, معنی انٹرپریٹیشنز کئی ہو سکتی ہیں, معنی تعویلات کئی ہو سکتی ہیں, معنی ایکسپلینیشنز کئی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک یقین رکھیں, اگر آپ سچے دل کے ساتھ, اخلاص سے, نیت کے ساتھ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں, اگر آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے, وہ آپ کی زندگی کے ہر غلط پہلو پر آپ کے دل کا انکلینیشن لے کر جاتا ہے اور آپ کی زندگی سے اس کو ایکسپیل کراتا ہے. یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. آپ خود برائی سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں, اور آپ کرتے ہیں برائی سے دور اپنے آپ کو, آپ دوڑاتی ہیں اپنے آپ کو نیکیوں میں. جتنا اخلاص ہوتا ہے پھر بتانے والے خود بخود آپ کو حق بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا اللہ آپ کو وہاں لے کر جاتا ہے جہاں حق بتایا جاتا ہے. تو دعا کیا کریں, یہاں کے لیے بھی دعا کریں, کہیں بھی جائیں وہاں کے لیے بھی دعا کریں, اللہ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق عطا فرما, اور جو حق ہو اس کو میرے سینے اور میرے عمل میں اتار دے. تو انشاءاللہ آپ کبھی بھٹکیں گی نہیں. وہی قرآن ہے
جس کی کئی آپ کو توجیحات اگر مل بھی رہی ہیں تو کہیں توجیحات دین کی فلیکسیبلٹی دکھا رہی ہوں گی، کہیں توجیحات میں ہو سکتا ہے ایک ٹھیک ہو باقی غلط ہو، تو پھر اللہ سے بندہ حق مانگتا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ سے دعا کر کے آیا کریں۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر آتی ہیں، ایک جملہ اللہ سے دعا کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر یا کار میں بیٹھتے ہوئے کسی نہ کسی وقت اس کو مانگ لیا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے حق کے راستے پر چلا دے، حق سننے کی طرف لے کر جا اور حق کا راہی بنا دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھٹکنے سے ہمیشہ بچا لیں گے۔ تو جب آپ کے پاس یہ کانسیپٹ آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ سوچیں جو قانون وراثت ہے، جس طرح سے قانون وراثت قرآن میں ڈسکرائب ہوا ہے، وہ کسی معجزے سے کم ہے۔ اور سوچیں یہ لکھا ہوا نہیں ملا تھا رسول اللہ کو، قرآن لکھا ہوا نہیں ملا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنا پریسائز قانون وراثت کہ اگر آپ اس قانون وراثت سے ریلیٹڈ کچھ ریورٹس کی سٹوری سنیں تو کچھ لائرز تھے جنہوں نے صرف اور صرف اس لا کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمز جس انہیریٹنس لا کی بات کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کچھ سیمینارز اٹینڈ کیے ریلیٹڈ ٹو لا آف انہیریٹنس، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹ دا اینڈ آف دا سیمینار مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ اتنا پریسائز انہیریٹنس لا ہے جو اس کے اندر ڈسٹریبیوشن آیا ہے۔ آپ سوچیں اس طرح سے ڈسٹریبیوشن نماز کی رکعت کا نہیں ہے قرآن کے اندر، حالانکہ فرض کیا چیز ہے؟ کسی انسان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ وراثت چھوڑ کر پیچھے مرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت تو سب پر اپلائی بھی نہیں کرتی ہے۔ نماز تو سب کو پڑھنی ہے، ہر عاقل اور بالغ کو نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ اللہ نے رکعت کی اتنی پریسائز ڈسکرپشن قرآن میں نہیں مینشن کی، قانون وراثت میں مینشن کر دی۔ اٹس اے معجزہ، اور اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کتنی اہم چیز ہے، اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے۔ بعض اوقات قرآن کی بتائی ہوئی اہم تعلیمات کو انڈرمائن کر کے انسان اپنی زندگی کے سکون کو غارت کر لیتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان کے پاس کوئی دنیا کی درسگاہ کی تعلیم نہیں تھی، اور آپ کی زبان مبارک سے اتنا پریسائز لا آف انہیریٹنس باہر آتا ہے۔ اٹ واز اے میریکل۔ اس وقت آپ کو کوئی کہے کہ جو اکانومی کا منسٹر ہم نے بنانا ہے وہ میٹرک پاس ہے، آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ سے کہا جائے آپ نے ووٹنگ کرنی ہے، ایک طرف جو ہے وہ اکنامسٹ موجود ہے ورلڈ ٹاپ یونیورسٹی سے، اور ایک طرف ہے جس کے پاس میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے، تو آپ کس کو ووٹ کریں گے اکنامسٹ بنانے کے لیے؟ آبویسلی آپ کہیں گے جس کے پاس ورلڈ بیسٹ یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ تو یہ معجزہ ہے اس کلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ یقیناً کلام بھی تھا، اور اللہ کے رسول کے لیے ایک بہترین ٹول تھا کہ وہ اس امت کو بہترین گراؤنڈز کے اوپر اللہ سے جوڑ سکیں۔ وہی رسول اللہ جو شیپرڈ تھے، ان کو رحمت للعالمین اگر کسی چیز نے بنایا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن، وہ جو خاتم الانبیاء بن گئے۔ تو جتنا آپ اس کلام کو ایبزارب کریں گی، اس کا معجزہ ہونا آپ میں یقین کو بڑھائے گا۔ یہ آپ کا دوسرا پہلو کور ہو جاتا ہے کہ تمام معجزات میں سب سے زیادہ پاورفل قرآن ہے، اور ہم تو ہیں ہی الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے۔ ہمارے لیے تو اس معجزے کے تھرو آنے والا یقین اتنا فرم ہونا چاہیے کہ حالات ہمیں ادھر سے ادھر بچ کرنے کی طرف بے تحاشا بکھر جائیں، ہم اپنی سٹینڈنگ نہ چھوڑیں۔ اس وقت جب آپ کو حالات لگتے ہیں کہ بہت زیادہ انسرٹن ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، کیا پریشانی ہے، اگر کوئی چیز آپ کو سکون دے سکتی ہے، چاہے وہ اولاد کی طرف سے آنے والی پریشانی ہے، چاہے وہ اکانومی کی طرف سے آنے والی پریشانی ہے، کاروبار یا نوکری کی طرف سے آنے والی پریشانی ہے، آپ کے اپنے رشتوں یا آپ کے اپنے ذہنی سکون کی طرف سے آنے والی پریشانی ہے، جو چیز آپ کو سٹیبل رکھے گی، جو چیز آپ کو استقامت دے گی، وہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ تو یہ دوسرا اینگل ہے، قرآن کا معجزہ سب سے پاورفل ہے باقی تمام معجزات میں۔ تیسرا اور آخری حصہ آج کی گفتگو کا، اور وہ ہے قرآن کی تحفیظ، اس کا معجزہ ہے۔ تحفیظ مطلب اس کا میمورائزیشن، اس کا حفظ کیا جانا۔ قرآن کا جو فہم ہے وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، جو قرآن کی تحفیظ ہے، جیسے حفاظ ہوتے ہیں، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں،
جو وہ کیفیت ہے قرآن کی جس میں ایک انسان اپنے دل کے اندر قرآن کو بسا لیتا ہے، وہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، وہ اس کا معجزہ ہونا دکھاتا ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے الحمدللہ، آپ کو سورۃ الاخلاص آتی ہے، آپ کسی پرسنٹیج میں آپ قرآن کی تحفیظ کرتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا آپ کہیں کہ جس نے پورا مصحف یاد کیا ہے، جس نے پورا مصحف حفظ کیا ہے، سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس تک جس نے قرآن حفظ کیا ہے، صرف وہ تحفیظ کرتا ہے۔ ہم سب قرآن کی تحفیظ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی اپنی گواہی دیتا ہے۔ آپ اور میں بھی اس رمضان میں اس قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک کیفیت کو اپنے عمل سے زندہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اس کی تحفیظ کر کے۔ آج پہلا روزہ ہے اللہ کی رحمت سے، اگر تو آپ پہلے سے ہی کہیں کسی جگہ پر حفظ کی اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنا حفظ مضبوط کیجیے، جتنا آتا ہے اس کو خوب پختہ کریں، اتنا پختہ کر لیں، جتنا پورشن بھی ہے اتنا پختہ کر لیں کہ جیسے آپ سورۃ الاخلاص پڑھتی ہیں یا سورۃ العصر پڑھتی ہیں، آپ کا حفظ کیا ہوا پورشن اتنا پختہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ادروائز ٹارگٹ تو رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ حفظ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں اور ابھی آپ کو بس بیسک صورتیں آتی ہیں، سورہ فاتحہ آتی ہے یا اما پارا کی کچھ صورتیں آتی ہیں، کوئی ایک صورت، صرف ایک صورت کہہ رہی ہوں، اب وہ چاہے آپ نے سورت بینہ لے لی یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو سورہ طلاق نہیں آتی، چھوٹی صورتیں ہیں، تو آپ نے کوئی ایک صورت آج ارادہ کر کے دیکھ کے اللہ سے دعا مانگ کے اپنے مصحف میں مارک کر لیں، میں نے اس رمضان یہ یاد کرنی ہے۔ میں اس وقت یہ بات نہیں کری کہ آپ کی تجوید کیسی ہے، ہو سکتا ہے آپ تجوید سیکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو تجوید سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا، مگر میں کبھی ڈسکریج نہیں کرتی کسی مسلمان کو بھی کہ وہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ نہ کرے۔ ہاں، تجوید کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، تجوید بہت اہم ہے، لیکن اس تجوید کے نہ آنے کی وجہ سے ہم پورا رمضان قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ دس از اے ڈائلیما، دس از اے ورسٹ ڈائلیما۔ وہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو کسی بھی اینگل سے محروم نہ رکھیں۔ جب الحمدللہ آپ کوشش کر کے گھر سے نکل کے یہاں آ رہی ہیں، کوئی ایک صورت، میں نے تو اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کوئی بڑی صورت لیں، کوئی ایک صورت اس نیت سے کہ اللہ میں قرآن کی تحفیظ اس رمضان اس صورت کو یاد کر کے کرنا چاہ رہی ہوں، آپ پوری زندگی میری حفاظت کرنے والے اور آخرت میں مجھے جنت الفردوس دینے والے بن جائیں۔ کوئی برا سودا تو نہیں ہے ایک صورت کے مقابلے میں اتنا سا، اللہ تو دعائیں سنتا ہے۔ تو جو تحفیظ القرآن ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین قرآن کی معجزات کی کیٹیگریز کے اندر ایک کیٹیگری واضح کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ واضح ریسائٹڈ ورسز ہیں جو علم والوں کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، سینوں میں موجود ہوتی ہیں۔ ہم سب علم والے ہیں الحمدللہ۔ ضروری نہیں ہوتا علم والا ہونے کے لیے کہ آپ کو کسی مدرسے سے اٹیچ ہونا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے اوپر کورس کا ٹیگ ضرور لگانا ہے۔ جو قرآن سننے بیٹھ گیا وہ اولو العلم میں آ جاتا ہے، جو قرآن کے سامنے آ کر اس کی انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے بیٹھ گیا وہ اولو العلم کا ہی راہی اور ساتھی ہے۔ تو آج سے اگر آپ اسی آیت کو فالو کرتے ہوئے اپنے دل میں قرآن کی تحفیظ کرنے لگ جائیں تو الحمدللہ یہ بہترین آپ کے لیے ایک وقت ہوگا۔ آپ دیکھیں ہماری امت میں اس وقت کوئی 2-4 ہزار حفاظ نہیں ہیں، اگر آپ امت کے حوالے سے دیکھیں تو امت میں اس وقت لاکھوں حفاظ موجود ہیں۔ آپ تھکتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ میں نے لیٹ سے سورۃ شمس یاد کرنی ہے، آپ سورۃ شمس کو جتنی مرتبہ بھی ریوائز کریں گے آپ تھکتی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی ایک طاقت ہے، یہ اس کا معجزہ ہونا ہے جو آپ کو کانسٹنٹلی یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ دلوں کو سکون دینے والی شے ہے۔ تو ہم جب اس کی تحفیظ کریں گے ہم عجائب القرآنیہ میں اپنا حصہ ڈالنے والے بن جائیں گے، ہم اس رمضان میں اپنے دل کو قرآن سے سجانے والے بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جنت میں مومن بندہ اپنا کلام اللہ کا جتنا اس کے دل میں محفوظ ہوگا پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے اوپر سے اوپر چڑھتا جائے گا۔ جنت میں 100 درجے آتے ہیں بعض احادیث کے اندر۔ ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارا گھر بیسمنٹ میں ہو اور ہمیں اوپر کی دنیا نظر نہ آئے، آسمان نظر نہ آئے۔ اگر کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو فلیٹس میں رہنے کا تو بعض اوقات فلیٹس ایسے ویو پر ہوتے ہیں کہ سامنے ایک اور بلڈنگ بلاک پر کھڑی ہوئی ہے، پیچھے ایک اور بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، تو کسی بھی جگہ سے آپ کو آس پاس کا اوپر کا ویو، ایریل ویو کہیں سے نظر نہیں آتا، سفوکیٹڈ فیل ہوتا ہے نا۔
although ہم جنت کے ساتھ سفوکیشن کا ایک کنیکشن بنا نہیں سکتے، جو بھی ہوگی ادنا سے ادنا جنت بھی تو ہم دیکھتے ہیں حدیث کی شکل میں کہ کیسی ہوگی. اس دنیا جیسی 10 دنیاؤں کے مطابق اگر اس کو رکھا جائے تو ادنا سے ادنا جنتی کی جنت ہوگی. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ جنتی کی جنت کیا ہوگی. ابھی اگر آپ سے کہا جائے کہ جو یہاں پر 26 دن 27 دن آئے گا اس کو انعام میں گھر ملے گا، ہم دے نہیں رہے جی، ہم صرف آپ کو ایک امیجن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جو 27، میں سیریسلی بتا رہی ہوں، میں صبح سوچ رہی تھی، میں نادیہ سے کہتی ہوں کہ نادیہ اگر میں ایسا اناؤنس کروں کچھ تو کیا اس کا امپیکٹ آئے گا آڈینس کے اوپر. تو میں نے کہا میں خود ہی اناؤنس کر کے دیکھتی ہوں. آپ خود سوچیں، اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم یہاں 26 دن ریگولر آئے اور ہم نے کہا کہ لاسٹ ڈے ہم جو ہیں وہ ایک ریگولر آن ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹائم پر آنے والے کو، بغیر کسی چھٹی کرنے والے کو ایک گھر دیں گے، یہاں کی اٹینڈنس کا کیا حال ہوگا؟ 100% ہوگی. ایسا ہی ہے نا. یہ ہے انسان کا دنیا کے اندر انوالو ہونا. قرآن کی جو خوبصورتی ہے، قرآن کا جو عجائب کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دنیا سے ڈیٹیچ نہیں کرتا ہے. کہتا ہے دنیا میں رہو، دنیا کے طلبگار نہ رہو. یہ جو قرآن کا معجزہ ہے، یہ رمضان کے تھرو جو آپ پر اور آپ کی شخصیت پر اثر کر سکتا ہے، یہ باقی 11 مہینے اس طرح اثر نہیں کرتا. لکھ لیں تو جو میرا تعلق رمضان میں قرآن سے ہونا چاہیے وہ باقی 11 مہینوں سے زیادہ ہونا چاہیے. چھٹی کا مہینہ نہیں ہوتا، آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہوتا، مستقل سوتے رہنے کا مہینہ نہیں ہوتا. ہمارے بچے اکثر کہتے ہیں، ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا، سونا بھی عبادت ہے. ہاں، کسی حد تک سونا عبادت ہے. اگر وہ بیٹھ کر اپنی نیٹ فلکس پر سیریز دیکھنے بیٹھ گیا، اور نیٹ فلکس کی سیریز جن اماؤں کو نیٹ فلکس کا پتہ ہے، میری جیسی اماں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہے 24 گھنٹے لٹرلی. میں تو یہاں کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے، کہیں بات نکل آئی کبھی جا کر دیکھیں تو آپ کے بچے نیٹ فلکس پر کیا دیکھتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت عجائب القرآنیہ آپ کا کتنا دماغ کھول سکتا ہے. اگر آپ کا بچہ اس نیٹ فلکس کی موویز یا سیریز کو چھوڑ کر سوتا رہتا ہے، تب سونا اس کے لیے بالکل عبادت ہے، الحمدللہ. لیکن کہیں نہ کہیں اگر اس کے پاس فرصت ہے، اس کے کان پر اچھی بات ڈالیں، اس معجزے کو اس کی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. اگین آپ نے کنونس نہیں کرنا ہے. ہاں، اولاد پر ہم باقی ساری دنیا سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے، وہ میرا حصہ ہے. اگر وہ ہدایت پر نہیں آئی اور میں نے کوشش بھی نہیں کی تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ضرور کیا جائے گا. اگر میں نے اپنی اولاد کو اللہ کی محبت ڈالنے کی طرف بے تحاشا اپنی ایفرٹس نہ لگائیں تو قیامت کے دن عین ممکن ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے کہے، اللہ پہلے اس کو جہنم میں ڈال دے، میری ماں کو، اس لیے کہ اس نے میری نمازوں کی فکر نہیں کی تھی، اس نے مجھے قرآن پڑھانے کا نہیں کہا تھا. اور یہ والی پکچر شاید آج سے پچھلی جنریشن تو بالکل بھی ڈپکٹ نہ کر پاتی کہ اولاد ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہے گی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے. دل پر ہاتھ رکھ کر اس وقت بتائیں، آج کی مائیں اس پکچر کو سمجھ سکتی ہیں؟ دنیا میں ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. ایک دور ہوتا تھا جب اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ برا تصور بھی نہیں کرتی تھیں. آج کی اولادیں نہایت دکھ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ برا تصور کرنا، تو تصور تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، بیکاز جو وہ کچھ کہہ جاتے ہیں اس میں جس طرح ماں باپ کا دل دکھتا ہے، آپ ماؤں نے اگر محسوس کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، اولاد کا قصور کم ہے. ہم نے وہ مسلمان ماں والی ان کی تربیت نہیں کی. 99%، 1% چانس ہے کہ آپ نے بہترین تربیت کی، آپ نے بہترین گراؤنڈنگ کی، آپ نے بہترین دین کا احساس، رب کی محبت ڈالی، لیکن پھر بھی وہ ایسے نکلے، دین دے آر یور آزمائش. اب وہ آپ کی آزمائش کسی بھی ایج بریکٹ میں ہے. اس وقت الحمدللہ یہاں زیادہ ایج بریکٹ مجھے ایڈلٹس کا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کی اولادیں الحمدللہ فرصت کے ساتھ ہیں، یونیورسٹی اسکول کا برڈن نہیں ہے، پلیز ان کو کسی نہ کسی کلاس سے اٹیچ کریں. ضروری نہیں آپ ان کو یہاں لے کر آئیں، بٹ اٹس اے ہائی ٹائم. رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے. پہلے میں سنتی تھی لوگ کہتے تھے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے اب انتقال پر بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے، بیکاز جس گھر میں انتقال ہوا ہوتا ہے وہاں جس طرح لوگ آ کے، میں گھر والوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، ظاہر ہے گھر والوں پر تو آفت آ جاتی ہے، کوئی اپنا چلا جائے، وہ لوگ جو وہاں کنڈولنس کے لیے آتے ہیں،
تعزیت کے لیے آتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے ان لوگوں کو آبزرو کر لیں جو تعزیت کے لیے کسی کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو کلیئر پکچر نظر آتی ہے کہ اب لوگوں کو کسی کے مرنے کے بعد بھی دل کی نرمی نصیب نہیں ہوتی ہے. ہارڈلی لوگ ایسے ہوتے ہیں. اتنی دنیا کی باتیں دوسرے کمرے میں میت رکھی ہوتی ہے. انسان کے تو الفاظ ختم ہو جائیں, انسان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ ہو. کیوں کہا اللہ کے رسول نے, اگر اچھا نہیں بول سکتے تو چپ رہو. اگر آپ کو قرآن پڑھ چکی ہیں, آپ تھک گئی ہیں, آپ نے دعائے مغفرت پڑھ لی, اب آپ مزید نہیں پڑھ سکتی ہیں, آپ اس شخص کے لیے اس وقت جو ہیں وہ دعائے مغفرت کے الفاظ, دعا کے الفاظ نہیں دہرا سکتے ہیں, چپ ہو جائیں. اگر آپ مجبوری میں وہاں سے اٹھ کے نہیں جا سکتے, قرآن کا جتنا معجزہ آپ کے اندر اترے گا, آپ کی شخصیت میں اس کا ریفلیکشن نظر آئے گا. قرآن کا معجزہ ایبزارب کرنے والے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی محبت کے اینگل کو ہر جگہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہر جگہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اپنا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فضل کلام اللہ علی کلام البشر. اللہ کے کلام کا معاملہ اور فضیلت انسان کے کلام کے اوپر کا فضل اللہ تعالی علی البشر, بالکل ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت مخلوق کے اوپر. کوشش کریں آپ کی زبان سے بات جو نکلے اللہ کی باتوں میں سے ایک بات نکلے. آپ مثال کے طور پہ آپ گئی ہیں کسی کے گھر, چلیں آپ کو کسی نے افطاری کے لیے بلایا, آپ کے بھائی نے آپ کو افطاری کے لیے بلایا. اب آپ کہیں میں یہاں سے سن کے جا رہی ہوں کہ جب آپ کی بات منہ سے نکلے تو اللہ کا کلام نکلے. اب سب بیٹھے ہیں افطاری کے لیے, آپ کہہ رہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں یہ نہیں کہہ رہی, ٹھیک ہے, اللہ کی بات نکلے مطلب جو بھی کہیں وہ جائز ہو, درست ہو, اپروپریٹ ہو, کسی کا دل نہ دکھا رہا ہو, کسی کو بلٹل کرنے کے لیے نہ ہو, ناشکری کا کلمہ نہ ہو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں قرآن کا معجزہ ہونا نظر آتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے جتنے دلائل رکھے ہیں, ہم میں سے کسی کو ان دلائل کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک اسٹریم لائن ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کچھ پوائنٹس دے دیے تاکہ الحمدللہ جب آپ یہاں سے پہلا دن گزار کر جائیں, یو کین فیل یور سیلف سم کوالٹیٹیو ایکیڈیمک انفارمیشن ان ہینڈ, تاکہ آپ کو لگے کہ آپ نے اپنا رمضان کا پہلا دن پروڈکٹیو گزار لیا. بٹ سائملٹینیسلی ایک کیفیت آپ کے ساتھ جانی چاہیے, اور وہ کیفیت جو آپ کے ساتھ جائے گی وہ احساس ہوگا, وہ رویہ ہوگا, وہ دل کا خلوص ہوگا, وہ رب کی محبت ہوگی. یہ ٹینجیبل فوراً نہیں ہوتی ہے, یہ میری گفتگو سے نظر آتی ہے, یہ میری باڈی لینگویج سے نظر آتی ہے. اور یاد رکھیں جب آپ لوگوں کے ساتھ پرخلوص ہو جاتے ہیں آپ کا اورا پرخلوص ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کچھ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اٹھ کر آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ ڈرین ہو کے واپس آئیں, حالانکہ انہوں نے آپ سے جھگڑا نہیں کیا ہوتا, بس آپ جب ان کے پاس سے آتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ ڈرین اٹھ کر واپس آئیں. کچھ لوگوں کے پاس آپ ڈائریکٹ 101 بھی نہیں بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جس محفل میں تھے وہاں کوئی انسان کسی دوسرے سے مستقل بات کر رہا تھا, بٹ یو ور ٹرائنگ ٹو لسن ٹو دیٹ پرسن ٹو, اور آپ وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں تو آپ بہت اچھی پلیزنٹ فیلنگز کے ساتھ اٹھ کر آتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز کچھ لوگوں کا اورا بہت پلیزنٹ ہوتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں پازیٹیو وائبس آتی ہیں. جتنا دل میں ایمان ہوگا, جتنا اس ایمان پر عمل کی کوشش ہمیشہ رہے گی, جتنا آپ رب کے کلام کے ذریعے اپنی ٹرانسفارمیشن کی کوشش کرتی رہیں گی, آپ یقین کریں آپ کا خلوص آپ کے ارد گرد حالہ بن کر سب لوگوں کو فائدہ دے گا. آپ کی اولاد کو سب سے پہلے فائدہ دے گا. آج کل اولاد اپنی ماں کی تعریف کم کرتی ہے, محسوس کیا آپ نے؟ آپ 50 سال کی بھی ہوں گی نا تو آپ اپنی اماں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. لٹرلی آج کل کے بچے 20 سال کا, 25 سال کا, 30 سال کا, اماں کی تعریف ہارڈلی منہ سے نکلے گی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی غلطی نہیں ہے. شاید میں جو ماں کی شخصیت رکھتی ہوں اور اگر قرآن سے جڑی ہوئی بھی ہوں تو وہ علم میرے عمل میں ایبزارب نہیں ہو رہا, میرے عمل میں ٹرانسفارم نہیں ہو رہا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میرے اینڈ سے کمی ہے. رمضان آتا ہے ہماری اچھی عادتوں کو, ہماری اچھی ہیبٹس کو ہماری روٹین بنانے کے لیے. رمضان آتا ہے ہماری عبادت کو ہماری عادت بنانے کے لیے. آپ جو عبادت اس وقت کر رہی ہیں, آلدو کل اناؤنسمنٹ بہت دیر سے ہوئی,
ظاہری بات ہے آپ سب کو اچھا نہیں لگا ہوگا کہ ہم رمضان میں اس طرح داخل ہوں. دل چاہتا ہے انسان کا کہ مغرب کے بعد پراپر اناؤنسمنٹ ہو, آپ پراپرلی وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھیں, یا آپ پراپرلی تراویح کا اہتمام کریں, جاتی ہیں یا گھر میں پڑھتی ہیں, تو ایک انسان کے اوپر کیفیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو اچھا نہیں لگا نا اس طرح سے کہ ایبرپٹ رمضان شروع ہو گیا, بٹ الحمدللہ صبح جب آپ نے سحور لیا, سحری کھائی, اور صبح جب آپ نے فجر پڑھی, آپ کو اپنی وہ کیفیت کہیں نہ کہیں محسوس ہوئی ہوگی. آج آپ کی فجر اور ظہر کمپیریٹیولی بہتر ہوگی کل کے دن کے مقابلے میں جو آپ نے فجر اور ظہر پڑھی تھی. یہ اس مہینے کی برکت ہے. شیطان بند ہے. میک دا موسٹ آف اٹ, میک دا موسٹ آف اٹ. جتنے اذکار زبان سے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں کریں. اس قرآن کا عجائب کا اینگل اپنے دل میں ایسے لے کر جائیں کہ آج کے بعد آپ کو قرآن سے جو حکم ملے آپ فوراً آمنا و صدقنا و اطعنا کی کیٹیگری پر آنے شروع ہو جائیں کہ اللہ ہم اس کو اطاعت کی کیٹیگری کے اندر لے کر جائیں گے. اور اطاعت کی کیٹیگری میں ہم اوور نائٹ بات نہیں کرتے ہیں. آپ کہیں کہ آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈمنٹس آ گئے تو آپ 10 کے 10 کمانڈمنٹس مثال کے طور پر جو قرآن میں بھی آئے ہیں آپ نے سب پر عمل کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک دس. نیت اور ارادہ ابھی سے. جو کام ہم شریعت کا نہیں کرتے اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کہیں ہاں میں نہیں کرتی بٹ یہ کام ہے جو مجھے الٹیمیٹلی کرنا ہے. آپ دیکھیے گا قرآن کا معجزہ آپ کی زندگی کو بہترین معجزہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا. پھر وہ معجزات جو انبیاء اور رسولوں کے ساتھ تھے, وہ معجزہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, وہ ہماری زندگی میں ہمیں پلیزنٹ طریقے سے بہت سے معجزات دکھانے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا اور ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے. اللہم انا نسألک یسرا لیس بعدہ عسر. اللہ ہم آپ سے ایسی آسانی کا سوال کرتے ہیں جس کے بعد کوئی کسی قسم کی تنگی نہ ہو. وغنی لیس بعدہ فقر. اللہ ہم آپ سے ایسا غنا مانگتے ہیں جس کے بعد کوئی محتاجی نہ ہو. وآمن لیس بعدہ خوفا. اللہ ایسا ایمان دے دے جس کے بعد کوئی کسی قسم کا خوف باقی نہ رہے. سعادت لیس بعدہ شقاء. اللہ ایسی خوشیاں دے دے جس کے بعد کبھی کوئی مشقت نہ آئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. آپ کا کوشچن آنسر سیشن ہے 4 بجے سے لے کر 4:15 تک ڈیلی, جو بھی ٹاپک ریلیٹڈ ہوگا. نادیہ مجھے ایک بک ملے گی. آپ کو ہم نے یہاں پر 2 کتابیں دی ہیں. ایک کتاب آپ کو سورۃ لقمان کی دی ہے جس میں آپ نوٹس بنائیں گی, اور دوسری کتاب آپ کو ہم نے دی ہے جو چھوٹی کتاب ہے. نادیہ جب آپ میرا لائیو جا رہا ہے تو وہ لوگ بھی پھر PDF مانگیں گے اس کا, ٹھیک ہے, ارم کو دیتی جگہ پہ. تو جو آپ کو دوسری کتاب دی ہے اس کا ٹائٹل ہے مناجات المحبین, وسپرز آف دا لورز. بیسیکلی اس کتاب کے اندر آپ کو دعاؤں کا سلیکشن مل رہا ہے, اور دعاؤں کا سلیکشن بہت اسپیسیفک ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, قرآن کی آیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کے آثار سے ثابت ہیں, جن کو رقیہ شریعہ کہا جاتا ہے. بیسیکلی رقیہ شریعہ از دا ہیلنگ تھرو شریعت. اس کا اگر آپ ٹرانسلیشن سمجھنا چاہیں, رقیہ از دا ہیلنگ. تو آپ دعا کے ساتھ جب ہیلنگ کرتی ہیں تو اصل میں وہ رقیہ شریعہ کہلاتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی کو پوری سورۃ البقرہ پڑھنے کو کہا جب اس کو محسوس ہوا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے. کسی کو آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کا کہا, وہ بھی سورۃ البقرہ میں موجود ہے. سورۃ الاعراف کی وہ آیات جہاں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا قصہ ہے, وہ آیات بھی اسی طرح سے رسول اللہ کے تھرو بتائی گئی ہیں, سحر اور نظر ان دونوں سے بچنے کے لیے. تو بیسیکلی اٹس اے اسمال کلیکشن. سورۃ بقرہ پوری بھی کوئی رقیہ شریعہ میں کل کو پرنٹ کر کے آپ کو دیتا ہے تو وہ بھی بالکل ٹیکنیکلی ٹھیک چیز ہے. یہ ایک چھوٹا سا سلیکشن ہے. بیسیکلی یہ آپ کو سعودی گورنمنٹس بھی اکثر اسی طرح کا ایک جو سلیکشن ہے اسپیسیفک دعاؤں کا وہ دیتے ہیں. آپ کے پاکستانی ٹیکسٹ کے حساب سے اس کو نادیہ نے پرنٹ کروا دیا ہے. اردو ٹرانسلیشن موجود ہے.
اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو نظر محسوس ہو رہی، نظر محسوس بیسیکلی کوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹکٹ تو چلتا نہیں ہے مجھے نظر لگ گئی، مجھے نظر لگ گئی، ایسا تو نہیں ہوتا. ہم کئی دفعہ مختلف مواقعوں پر اس پر بات کر چکے ہیں کہ نظر لگنے کے پہلو بہرحال بہت سے انسان خود موسٹ آف دا ٹائم کھول دیتا ہے، اور کم ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ نظر لگ جائے جبکہ وہ بہت محتاط بھی ہو. آپ اپنی نعمتوں کا شو آف کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنی نعمتوں کو سوشل میڈیا پر ڈالنا چھوڑ دیں. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اپنی نعمتوں کا، گھر میں کوئی چیز آتی ہے بچہ کہہ رہا تھا ایک منٹ کا مطلب ہوتا ہے رک جائیں اماں، ڈش خراب نہیں کریں، کیک مت کاٹیں، جلیبی مت اٹھائیں، پلیٹر ایسے ہی رہنے دیں، پکچر لی اور سوشل میڈیا پر. آپ کے گھر کے فنکشنز ہوتے ہیں، جب ایلبمز بنتی تھی نا تو وہ ایلبمز آپ کی ڈرائنگ روم میں راہ چلتا نہیں آتا تھا ایلبم دیکھنے کے لیے. ہم ویکیشنز پر جاتے تھے تو ہم اپنی کسی ایک فیملی پکچر کو اچھا سا پورٹریٹ کرا کے دیوار پر لگا لیتے تھے. اب وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو باہر جینیٹر جھاڑو لگا رہا ہے سڑک کے اوپر وہ بھی آ کے آپ کی پکچر دیکھے گا. بٹ رائٹ ناؤ ایوری بڈی کین سی یور ایلبمز، اس لیے کہ آپ جو بھی کرتی ہیں اور جہاں بھی کرتی ہیں اور جیسے بھی کرتی ہیں اور جس حلیے میں بھی کرتی ہیں آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ڈپرائیوڈ انسان آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر شدید تکلیف میں آ جائے. ہو سکتا ہے کوئی ڈپرائیوڈ انسان، محروم انسان آپ کی نعمتوں کو دیکھ کر مزید محرومیوں کا شکار ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی انسان جس نے تگ و دو کے باوجود وہ نہیں حاصل کیا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ اس کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگ جائے. تو بعض اوقات ہم اپنے حاسد خود کریٹ کر دیتے ہیں. بس اپنے حاسد خود کریٹ نہ کریں، اس کا طریقہ ہے نعمتوں کو شو آف نہ کریں. آپ اپنی نعمتوں کو سوشل میڈیا پر ڈسپلے کرنا چھوڑ دیں. یہ سٹیپ نمبر 1 ہے. سائملٹینیسلی صبح شام کی دعاؤں کو ریگولر پڑھیں. کم سے کم اعوذ باللہ ولی جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. اگر آپ کے بچے لمبی چوڑی صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم یہ 2 دعائیں پڑھنے میں ان کو ریگولر کر دیں. بیٹا پڑھ لو، بیٹا پڑھ لو. نہیں پڑھتا بیٹا آپ کا، بچہ آپ کا، پڑھ کر آپ پھونک مار دیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کبھی کبھی بچے اماں کو یا تو چپ کرانے کے لیے کہتے ہیں پڑھ لوں گا، پڑھتے نہیں ہیں، آپ پڑھ کر پھونک مار دیا کریں، کوئی بات نہیں. اتنی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. مانا کہ آپ کی جوان اولاد ہے 20 سال کی، اس کو خود پڑھنا چاہیے بٹ نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے بینگ اے مدر کہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم ایسے کیسے اس کو بغیر آرمر کے نکال دیں جہاں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ماں ہوتے ہوئے آپ دعا پڑھیں اور اس پر پھونک مار دیں کہ بیٹا اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے. جب وہ 4 دفعہ 5 دفعہ دیکھے گا، 6ٹھی دفعہ کہے گا برائے مہربانی اپنی پھونک اپنے پاس رکھیں، میں خود پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں چلتے پھرتے آتے جاتے. صحیح ہے. تو حسد سے بچنے کا طریقہ نعمتوں کا ڈسپلے نہ کریں. الا ما ظاہر منہا، جو آٹومیٹیکلی ظاہر ہو جائیں، سوشل میڈیا پر آئے گا وہ آپ ظاہر کریں گی. اس کے علاوہ کوئی آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کی نعمتیں دیکھتا ہے، کوئی آپ کی شخصیت سے ملتا ہے اور آپ کی نعمتیں دیکھتا ہے، وہ آپ روک نہیں سکتے ہیں. اس صورت کے اندر ظاہری بات ہے آپ کو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے ریگولرلی. یہ دعائیں الحمدللہ ایسی ہیں کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، گھر میں بہت زیادہ بیماری ہے، ان یوزول بیماری ہے، کانسٹنٹ بیماری ہے، کانسٹنٹ جھگڑے ہو رہے ہیں، کانسٹنٹ فرسٹریشن ہے، بعض اوقات یہ سب چیزیں ان کے پیچھے یہ فیکٹرز شیطانی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. حسد کرتا ہے شیطان کی باتوں میں آ کے، نظر لگتی ہے شیطان کی باتوں میں آ کے. تو بہتر ہے کہ جب آپ کو ان یوزول چیزیں سکون سے ہٹ کر محسوس ہوں، اس کتاب میں سے جو دعائیں آسانی سے ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں پڑھ لیں. اس کتاب کی شروع میں دعا کی اہمیت ہے، درمیان میں قرآن کی آیات اور دعائیں ہیں، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کو، اگر آپ سیکنڈ لاسٹ پیج پر دیکھیں گی تو وہاں پر آپ کو علاج من السحر والعین والحسد. حسد نظم کیوں لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. حسد، ہاں نظم نہیں ہے، یہ حسد ہے، نظر ہے، یہ نون زو رو ہے، میم ہٹا کر رو کر دیں. نظر، حسد، نظر اور جادو کا علاج. یہ جو آپ کو یہاں پر تقریباً
13 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کیفیت ان یوزول محسوس ہو، کوئی شیورٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نظر لگی ہے، اور مجھے شیورٹی سے نہیں کہہ سکتا کس کی نظر لگی ہے. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے وہ بتا سکتے تھے کس کو نظر لگی ہے اور کس کی نظر لگی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کنفرمیشن سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. سو دا بیسٹ تھنگ از ٹو کیپ یور آرمر. نماز اور آپ کی صبح شام کی دعائیں ریگولر پڑھیں. بیماری فریکوینٹلی آئے تو اس چھوٹے سے بکلیٹ میں سے آپ جتنی مرتبہ جو دعائیں سمجھ کر پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھیں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے الحمدللہ سکون ہے، آپ کو تسلی مل رہی ہے، نادیہ نے یہ کتابیں آپ لوگوں کے لیے پرنٹ کروائی ہیں، آپ میں سے جس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے چاہیے ہو، شی از ہیئر، آپ ان سے لے لیں. اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی خاص حفاظت میں رکھیے، حاسد کے حسد سے بھی اور اس بات سے بھی کہ ہم کسی کی نعمت دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگ جائیں. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ کل ہم سورۃ لقمان کو اس کے تھیم کے ساتھ پراپرلی شروع کریں گے. 2:45 ایگزیکٹ کلاس شروع ہوگی. ٹرائی ٹو بی 5 منٹس ارلیئر. 2:40 پر ہم تلاوت پلے کروا دیں گے. کوشش کریں کہ آپ اس سے پہلے آ کر اپنی سیٹس پر سیٹل ہو جائیں. آڈیٹوریم میں کسی کی سیٹ فکس نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے سیٹ ہولڈ نہیں کرے گا. جو پہلے آئے گا اس کو جگہ مل جائے گی. باہر اسکرین موجود ہے اور مجھے اس بات کی پوری امید ہے، میں 3 سال کے بعد رمضان میں اس وقت اپنی کلاس کرانے کے لیے نکلی ہوں. 3 سال میں نے آن لائن کرایا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ میں سے کوئی بھی نہ یہاں پہ نہ باہر اسکرین پر کوئی کسی قسم کی کیمرے سے تصویر نہیں لے گا میری، نہ ایک دوسرے کی لیجئے نہ میری لیجئے. پلیز یہ آپ پر امانت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں گھروں سے نکل کر آنا قبول فرمائے، اور یہ جو ہم چھوٹی سی ایفرٹ کر کے گھروں سے محنت کر کے نکل رہے ہیں، اللہ اس کو ہماری نجات کا، ہماری سالویشن کا ذریعہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.